حضرت ابو ہریرہ نے میرے آقا سے سوال کیا، زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا دوست، پھر ہم تو اپنی طبیعت کے مطابق ہو جاتے ہیں، ہمیں تو پھر سمجھ ہی نہیں آتی، ہم تو پھر جب تھوڑا سا طبیعت میں آتا ہے پھر سیل ڈال جاتے ہیں، پھر ہم تیار ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا جب طبیعت میں آتا ہے پھر سیل ڈال جاتے ہیں۔ جب وہ ایک پانی آتا ہے، پانی کا ایک قطرہ جب میری آنکھ میں آتا ہے، میں 8 گھنٹے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد پھر پانی آتا ہے، میں پھر تیار ہو جاتا ہوں، میرے میں تو کچھ رہتا نہیں۔ اب آپ کی طبیعت ہے، کس طرح کی طبیعت ہے، میں اس پہ اگر بوجھ بلتا چلا جاؤں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی طبیعت کے مطابق پھر میں یہ آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے بعد میں اس کا بھی خیال آتا ہے بھی کہا ہے گوا کھڑا نہیں جی بھی یہیں تک کوئی نہیں آ سکتا، کوئی اٹھتا سکتا ہے نا، جن کی طبیعت نہ مننے بساد شوق میں اندھے پیران تے ہاتھ رکھ کے آنا اٹھ سکتا، وہ جا سکتا، کوئی ایسی گل نہیں۔ یہ تو رستہ ہی خیر ہے، یہ تو رستہ ہی خیرات ہے، یہ تو دل کی روشنی کا رستہ ہے۔ حضور اللہ کے بندے جہاں آپ کے ماتھے کی آنکھیں دیکھتی ہیں نا، اللہ کے بندے کی دل کی آنکھیں اس سے زیادہ دیکھتی ہیں۔ تو میں تو آپ کو اللہ کے بندے بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر سے اندھیرے ہی ختم ہو جائے، آپ جہاں آپ کی آنکھیں نہ جائیں آپ آنکھیں بند کر لیں، دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں۔ میں تو آپ کو ایسا کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک بندے کو میں تے دیگ ہی میرا دل ہے کہ میرے دل دی دیگ ایڈی ہوئے جنہی معین الدین چشتی اجمیری دی دیگ بھی نہیں، بھی جیڑی وہ 80 من جی پکدا ہے نا، میں آنا بھی او بھی دیگ 80 من شاید 80 فٹ دی ہے، او بھی دیگ انی نہیں جنی میرے دل دی دیگ ہے، میری تے دل دی دیگ میں آنا میرے آقا دی محبت دا سمندر ہوئے تو میں ساری دنیا دے وچ پا، میرے دل کی یہ کیفیت ہے، تو میں کیویں تانوں کہہ سکنا جی بھئی تسی ہن مینوں آکھو بھی تسی کھڑو جاؤ، کھڑو کے جاواں مسے آ کے تے ایتھے کھڑوتا، اس تو اگا ہن میں کیویں کھڑو جاؤں، میرا ایو کھڑو بن تے ایو ببڑ، ایو ہی میری زندگی دا اصل۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت اما عائشہ دونوں کا ایک ہی سوال ہے، اس لیے میں اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں عرض کر رہا۔ دونوں میرے آقا سے سوال کرتے ہیں، حضور وہ جو معاملہ قبر ہے اور اس کے سوالات ہیں وہ حضور کیا معاملہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ جو قبر کا معاملہ ہے نا، اس میں سوال ہونا ہے من ربوں کا، اس میں سوال ہونا ہے من ربوں کا، اور وہ کس لیے ہونا ہے؟ پورے غور سے آپ نے بات کو سننا ہے، جو تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ پورے غور سے میری بات کو سنیں۔ من ربوں کا سوال اس لیے ہونا ہے کہ رب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، فائدہ کا کبھی نہیں ہونا اس سوال۔ کاش تو تمہارے دل کی کھڑکیاں کھلیں، میری بات کو کسی بندے نے مسکرا کے نہیں سننا، بہت خاص بات، بہت ہی خاص بات۔ فائدہ نہیں ہونا، سوال ہونا ہے من ربوں کا، لیکن صحیح جواب دینے پہ فائدہ بالکل نہیں ہونا۔ میں خدا کو مانتا ہوں، فائدہ نہیں ہونا، میرے آقا فرما رہے اللہ نو مننا فائدہ کوئی نہیں۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو یہودی کہے گا ماں دینہ یہودیہ، میرا دین یہودی ہے۔ ماں دینہ تیرا دین کی ہے؟ ماں دینہ مسیحا، میں عیسائی ہوں۔ ماں دینہ کا میرا دین اسلام ہے، ماں دینہ اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ارا جا تیرنا ساڑی گل لے، یہودی جاوے جڑے کھڈے سے جاندہ ہے، کیوں؟ ایندہ نبی انہوں خود کہہ کے گیا ہے کہ پیچھے جڑا نبی آمن رہا ہے وہ دی پیروی کر، انہوں من، میں بھی انہوں مننا، تم بھی انہوں من۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ خود کہہ کے گئے نے اپنی ساری امت رو جنہاں نے منو منیا میرے تو بعد جڑے نبی آمن تمام پیروی انہوں دی کرن، انہوں نے منن، انہوں دا دین اسلام ہے، میرے تو بعد انہوں دا دین اسلام ہے۔
اگر انہوں نہیں مندا میری انہوں کوئی خیرات نہیں ملے گی، میرا انہوں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ماں دینا اس نے جدو آکھا کہ میرا دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے، میرا دین حضرت موسیٰ علیہ السلام تے، میرا دین کسے بھی نبی نال منسلک ہے تے تیرنا ساڑی کوئی گل نہیں۔ ادھا مطلب سوال ونڈ کرن واسطے رہے بھئی آشوال جوک آلے منے ہو جاؤ، جوک دلمیر خان آلے منے ہو جاؤ، چکو موڑ آلے منے ہو جاؤ، لاہور آلے منے ہو جاؤ، مریدکیاں والے منے ہو جاؤ، جنگ والے منے ہو جاؤ، سائی وال والے منے ہو جاؤ، ہون تے منے ہویا ہے اور تے کاک بھی نہیں ہویا۔ اس تو بعد پتہ لگے گا کہ منے نو منے کر کے کی آکھیا ہے۔ ہون تے منے کیتے نے، جدو منے کر دیتے اس تو بعد پتہ لگے گا کہ منے کر کے کی دیتا ہے۔ ہون آکھیا جڑے یہودی نے وہ منے ہو گئے، جڑے اللہ نو مندے نے منے ہو گئے، جڑے حضرت عیسیٰ نو مندے نے منے ہو گئے، یہ سارے لیدہ ہو گئے۔ تسی کیڑے ہو؟ مادینہ اسلامہ کنو مندے ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا ہو توڑنا گل کرنا۔ انہوں نے کی گل ہو رہی ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، بتاؤ تم جب دنیا میں رہتے تھے تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ، 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 حق چاہیے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تم ادھر آ جاؤ۔ ان کو فرشتوں نے علیحدہ کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا کرتا تھا، کیا کہتا تھا۔ ان میں سے جو آگئے ہاتھ ان کے، جو اس مدرسہ سے پڑھے والوں کے ہاتھ آگئے، جو برطانیہ میں ہے، جو اس مدرسہ سے پڑھنے والے شاگردوں کے ہاتھ آگئے، کی وہ انا جو ہے، کانا جو ہے، احمد قادیانی کہ جو مقلدین میں سے ہوئے وہ پہچان نہیں سکیں گے میرے آقا کو، کیونکہ خیرات عشق نہیں پائی انہوں نے۔ جو اس نگری میں بیٹھے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ جو اس نگری میں بیٹھے ہوئے یہ کیا کہیں گے؟ ہن سکھ متران دی ودھیری، ہن سکھ متران دی ودھیری ہے، دیر نہ کر فرشتے، ہمیں پتہ ہے کہ مادینہ اسلام اس کے بعد تو نے کیا کرنا ہے۔ انہیں آکھنا ہن اپنی پیاس دسے گا۔ ہن سکھ متران دی ودھیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، ہن رحمت لائیاں ہیں جڑیاں، سبحان اللہ ما اجملہ کا۔ جمال سامنے آ جائے گا، سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، جس کو مکمل کر دیا حسن دے کے، یہ وہ تشریف لائے ہوئے۔ ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جال، کتھے جال، وہ پہچان کرے گا۔ کتاب ہے الجامع اللطیف، یہ کتاب ہے تاریخ کے بارے میں۔ اس میں ہے سرکار دو عالم کا میلاد خانہ کعبہ کے اندر منایا جاتا، اب وہاں نہیں منایا جاتا، خانہ کعبہ کے اندر نہیں منایا جاتا، سن 1924 کے بعد نہیں منایا جاتا۔ پہلے خانہ کعبہ کے حرم کے اندر سرکار کا میلاد منایا جاتا تھا، تمام ملکوں سے جتنے بھی پہنچ سکتے مسلمان بادشاہ وہاں آتے،
سرکار کا میلاد مناتے اور وہاں سے مشعل روشن کرتے. آپ کے علم میں یہ باتیں دینا بہت ضروری ہے. وہاں سے مشعل روشن کرتے، اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے اور اس کو لے کے حضرت آمنہ کے گھر تک جاتے. خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حضرت آمنہ کے گھر تک جاتے اور پھر وہاں سلام پڑھا جاتا، پھر آ کے خانہ کعبہ میں سلام پڑھا جاتا. میرے آقا حضور کیسا دور تھا. طاغوتی طاقتوں نے آج ہمیں آ کے لے لیا کہ تسی انج کرو گے تو دونوں اے شے نہیں دینی، تسی انج کرو گے تو ساڈا اے شرطاں کر لو، انج کرو گے تو اے شرطاں کر لو. کی مطلب دین اسلام جس کے اندر جانگوزی ہے، جس کے اندر دین اسلام نے جگہ بنا لی ہے، وہ ہر ایٹم بم سے اوپر کھڑا ہوا ہے. وہ ہر طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. وہ ہر طاغوتی طاقت کے سامنے بہت بڑا سامان ہے، کیونکہ ان کے پاس تو 7 تلواریں ہوں یہ لڑ جاتے ہیں، ان کے پاس 2 گھوڑے ہوں یہ لڑ جاتے ہیں، ان کے پاس 70 اونٹ ہوں یہ لڑ جاتے ہیں. یہ 1000 کو نہیں دیکھتے، یہ 13,000 کو نہیں دیکھتے، یہ 36,000 کو نہیں دیکھتے، یہ 1 لاکھ کتنے کو نہیں دیکھتے، لڑ جاتے ہیں لڑ جاتے ہیں لڑ جاتے ہیں. اب ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں طالب علم پیدا کرنے پڑیں گے. آپ کے مختلف ممالک میں انہوں نے یونیورسٹیاں بنا دی ہیں، ادارے بنا دیے ہیں جن کے اندر تمام مذہبی چیزیں ہیں. وہاں وہ رکھ کے بندوں کو پڑھا کے تیار کر دیتے ہیں اور وہاں ان کو محل دیتے ہیں. وہاں ان کو کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، نوکر، تمام قسم کی سہولتیں، طاغوتی گندی سہولتیں وہاں دیتے ہیں. ان سہولتوں میں پلے بڑے ہوئے یہاں کے امامے پہنتے ہیں، یہاں کے چگے پہنتے ہیں، یہاں کی اپنی دستاریں بدلتے ہیں اور یہاں آ کے مدرسے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو میرے آقا کے خلاف کر کے اٹھتے ہیں. اور ہم ان کے روپ کو دیکھ کے، ہم ان کی شکل کو دیکھ کے، ان کے چہروں کو دیکھ کے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور وہ ہمیں تباہ کرتے رہتے ہیں. میرے آقا کی محبت کا خزانہ مومن کے دل سے چھین لیتے ہیں، مومن کو خالی کر دیتے ہیں. کہ نہیں جی میلاد نہیں منانا، جی میلاد نہیں منانا. کی منانا ہے؟ تیرا ماتم کرنا، میلاد ہی تو منانا ہے. میرے آقا کی محبت میں جو بندہ سرشار نہیں ہے، میرے آقا کی محبت میں جو بندہ گرفتار نہیں ہے، وہ بندہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. وہ زندگی کی قید میں زندگی گزار رہا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے بارے میں ہے کہ یہ نا میرے آقا کا بہت میلاد مناتا ہے، اس کا پورا خاندان ہی میلاد مناتا ہے. جو کہ بڑا سخت بندہ تھا، پھر جو یہ عمل کرتا تھا بندی انجی کرنے لگ پا. یہ نہ کیتا تو ہو سکتا چھٹی کروا دے، کیونکہ ہر طرح نال عشق نو ہر طرح ہی بتایا گیا. جی میں بھی جیڑی خوراک چاہیے جنہوں ٹیکہ لایا حیاتی ملتی ہوئی انہوں ڈاکٹر ڈھا کے بھی ٹیکہ لا آدھے انہوں تو پتا کو نہیں پاگل ہویا پر انہوں دوائی دے دی. دوائی دے جنہوں دوائی عشق دی تلوار نہ ملتی انہوں تلوار نہ دے دے. جنہوں عشق دی دوائی تیر نہ ملتی انہوں تیر نہ دے دے. جنہوں عشق دی دوائی آگ نال ملتی انہوں آگ نال دے دے. یہ اگاں ہی ہیں جڑیاں دل چ لگ جاندیاں. میرے آقا دے عشق دیاں اگاں ہی ہیں. یہ اکھاں دے تیر ہی ہیں جڑے جدوں اکھاں دے وچ وجدے نے دلاں تک اثر کر دیندے نے. میں اے تیر آندا پیا شاید تانوں سمجھ نہ آوے. تلوار بھی وہی ہے جو آپ کے اندر پہ زخم کر دے میرے آقا کی محبت کا، اور پھر آپ اس زخم کو سارا دن سہلاتے رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آنکھوں میں پانی آیا تھا، دل میرا ایسے ہو گیا تھا، دل پہ ایک ایسی چوٹ لگی، کیسا زخم لگا جس زخم کو میں آج تک دیکھتا رہتا ہوں، تازہ رکھتا ہوں، تازہ رکھتا ہوں، تازہ رکھتا ہوں. میں ان زخموں کی بات کرتا ہوں، ان تیروں کی باتیں کرتا ہوں، ان تلواروں کی باتیں کرتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے. سلطان صلاح الدین ایوبی یہ میرے آقا کا میلاد منایا کرتا. اس کا ایک بہنوئی ہے شاہ ابو سعید المظفر. شاہ ابو سعید المظفر یہ 5000 بکرا ذبح کرتا. 5000 میں اس واسطے آکے بکرا مانگا ہے نا تو بندہ سمجھا بڑے ذبح کیتے. ساری دنیا ذبح کر دو میرے آقا کے عشق میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 5000 بکرا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو میں نے آپ کے لیے یہ بات لکھ دی. یہ ذبح کرتا اور نماز زور سے لے کر کل کا جو وقت ہے نماز زور سے لے کر دوسرے دن فجر تک
محفل میلاد ہوتی، نعتیں پڑھی جاتی، اس کے بعد محفل سما ہوتی، اور یہ محفل میں بوجد رقص ہو، یہ بوجد رقص ہو، رقص کرتا رہتا ہے۔ اس طرح یہ اس وقت کی باتیں ہیں، آج اس کو ہمارے لیے بنا دیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے جناب، یہ کیا ہے جی، اور ہمارے پہ وہ باتوں نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ اگر لکھے سے ہی آپ نے ماننا ہے، چلو کمزور ایک گل کر دینا، اگر تسی لکھے نال ہی مننا، لکھیا وکھاؤ، اللہ دیا بندیا اس بندے کو پوچھ لو بے تو کدیں لکھیا آیا ہے، بھئی تو ہیں کہ نہیں ہے، تو کدیں لکھیا آیا ہے، میں نے وکھا دے کسے کتاب وچ، کسے جناب وچ، جناب وچ تے لکھیا ہی ہوندا، کسے کتاب وچ وکھا دے تو لکھیا آیا ہے۔ تو آنا ہے قرآن تو وکھاؤ جی، میرے آقا دا میلاد، قرآن تو تسی وکھا دے وانگے، ورفعنا لک ذکرک کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی، میرے آقا دا میلاد ہے، وہ سارا قرآن پاک ہی میرے آقا کا میلاد ہے۔ تیری بات سمجھ میں نہیں آیا، تیری بات سمجھ میں نہیں آیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کیا ہے میرے آقا کا میلاد اگر نہیں ہے، بس تیری سمجھ میں نہیں آیا، تو تاویلات تیری سمجھ میں کچھ اور آ گئی۔ چھوڑو اس بات، اگر لکھے سے ہی آپ نے ماننا ہے تو دنیا کے بندے آپ کے سامنے کھڑے کر دیں۔ یہ کمزور عقیدے کی بات ہے جو لکھے سے ماننا چاہتا ہے۔ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ میلاد کل زمانہ میں کل جہان میں ہوا کرتا، یہ تے حضور تسی سمجھ نہیں سکتے، کاش کاش تھوڑی سمجھ کام کرنا شروع کر دے، تسی فجر دی نماز تو پہلے اٹھو تے تسی فجر دی نماز پڑھ کے باہر نکل جاؤ پنڈ تے تھانوں پتہ لگے بھی چڑی کی آندی، کہاں کی آندی، لالی کی آندی، کوئل کی آندی، یہ ساریاں اس وقت کی آخریاں ہوئی ہیں، کاش تھانوں پتہ لگ جاوے، پھر تمہیں پتہ لگے میلاد تو گھڑی گھڑی ہو رہا ہے، تجھے نہیں پتہ چل رہا تو اپنا ماتم کر کہ تجھے پتہ نہیں چل رہا، تو نے اپنے دل کو گندہ کر لیا ہوا ہے، تو نے اپنے دل کو گندہ کر لیا ہوا ہے، میلاد تو گھڑی گھڑی ہو رہا ہے۔ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ پورے عالم میں کل عالم میں میلاد ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی کو کسی نے پوچھا حضور دھواڈی حکومت ہے تو آپ پتہ نہیں کتھے، حضرت علی اس بندے کو جواب دیتے ہیں کہ کتھے پوچھنا ہے، تو وہ بندہ پریشان ہو گیا، میں تو اتھے پوچھی آئی، تی آندھنے کتھے پوچھ رہا، آپ نے اکھا بند کر، انہیں کہا کھولیا، یہ مظہر العجائب کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں سرکار کے ایک خادم کا ذکر کر رہا ہوں، سرکار کے ایک نوکر کا ذکر کر رہا ہوں، جس نوکر پہ میرے آقا کی توجہ ہوئی میں اس نوکر کا ذکر کر رہا ہوں، اس توجہ سے جو اس کے اندر انعامات گئے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، پھر جو عجائب مظہر ہوئے اس کے اندر میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے علی مشکل کشا شیر خدا آپ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کہتے کہاں، بندہ پریشان ہو، آپ کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کیا، آپ کہتے ہیں آنکھیں کھول، آنکھیں کھولیاں تو پچھو آواز حضرت علی دی آ رہی، اگو زمانہ بدل گیا، ماحول بدل گیا، آپ پوچھتے پوچھ حکومت کس کی، بندہ پوچھتا ہے نواز دیے تھے حکومت کن دی، تو علی علی یا علی یا علی نعرہ حیدری لگانے کے بعد کبھی بھی نعرہ رسالت نہیں لگانا، یہ ترتیب نہیں سے، چلو آج کے بعد پتہ چلا۔ اچھا اب پیچھے سے آواز آ رہی ہے جناب علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار، آپ کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے آنکھیں بند کر، اتنا ٹائم نہیں ہے، اکھاں بند کی تھیاں، آنکھیں کھول لے، انہیں ٹائم لگتا ہے دوسرے جہان تک جان واسطے، آنکھیں کھول لیاں، پوچھا آگے کون ہے، آنکھیں جی اگے لال صاحب نے، لال صاحب تھے حکومت کے دی، حکم حضرت علی دی، اس طرح شاباش اگے جواب دو جی دل میں اشارہ کرا، حضرت مولا علی کی حکومت ہے، آپ نے اکھا بند کر، اکھا بند کی تھی، آپ نے اکھا کھول، اکھا کھولیاں، اگوں راجہ صاحب حکومت کی دی،
مولا علی کی حکومت آپ نے کہا بند کر اکھا بند کی اکھا کھولیاں آکھا سندل جی تے حکومت کی دیئے مولا علی دی حکومت آپ نے کہا بند کر اکھا بند کی آکھا اکھا کھول اکھا کھولیاں آکھا دیل جی حکومت کی دیئے مولا علی پاکی آپ نے کہا بند کر اکھا بند کی آکھا اکھا کھول اکھا کھولیاں آکھا بینیاں بین جی حکومت کی دیئے مولا علی ٹھیک ہے لے کمزور ہو تجھے نہیں منتے علی دی حکومت میں کہا حکومت حضرت علی کی ہے آپ کہتے ہیں تیری زندگی بڑھانی پڑ جائے گی مجھے یہ اقرار کروانے کے لیے تیری زندگی جتنی ہے وہ بڑھانی پڑ جائے گی حکومتیں نہیں ختم ہوں گی جو میرے آقا کے غلام ہو جاتے ہیں حکومت پھر ان کی ہو جاتی ہے وہ پھر میرا ٹاپک تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا شمس الدین جزری رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ میرے آقا کا میلاد منایا جاتا تھا یہ اس وقت کے لوگ ہیں جو بہت پہلے کا وقت ہے یہ میں نے درمیان میں 98 سال نکال کے بندے تلاش کیے ہیں کہ ان 98 سال میں یہ بندے نہیں ہیں جو پہلے کے سارے گواہ ہیں میں وہ لے کے آ رہا ہوں ان کی کتابیں آپ کہیں گے میں کتابیں بھی آپ کو دے دوں گا محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ میرے آقا کا میلاد گلی گلی بازار بازار محلے محلے جگہ جگہ کریا کریا ہر جگہ پہ ہوا کرتا تھا ملا علی قاری لکھتے ہیں آپ کا میلاد ہوا کرتا تھا امام زادی لکھتے ہیں آپ کا میلاد ہوا کرتا تھا امام شمس الدین ناصر دمشقی لکھتے ہیں کہ آپ کا میلاد ہوا کرتا تھا امام حجر اسقلانی لکھتے ہیں آپ کا میلاد ہوتا ہے امام قسطلانی لکھتے ہیں آپ کا میلاد ہوتا ہے امام جلال الدین لکھتے ہیں آپ کا میلاد ہوتا ہے امام یوسف بن ہاشمی لکھتے ہیں کہ آپ کا میلاد ہوتا ہے امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ آپ کا میلاد ہوتا ہے امام زرقانی لکھتے ہیں آپ کا میلاد ہوتا ہے امام محدث حق دیلوی لکھتے ہیں کہ میرے آقا کا میلاد تھا میں وہاں گیا میں نے وہاں دیکھا تو پہاڑ کے اوپر بادشاہوں نے ایک محفل سجائی ہوئی تھی محفل میں میلاد ہو رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں یہ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد وہ یہاں حوالہ دیتے ہیں کہ میرے پاس نا ایک دفعہ پیسے نہیں تھے میں نے چنے لیے بازار سے اور چنوں پہ میں نے ختم پڑا اور آقا کی نیاز دے دی رات کو سرکار تشریف لے آئے آپ کہیں چنے بڑے مزیدار سے رات کو آقا تشریف لائے اور کہتے ہیں آپ کے چنے بڑے مزیدار حضور ہے آپ کے بکرے نہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے آپ کے اونٹ نہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے آپ کی نیت اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے آپ کے چنے ہوں یا وہ بکرے ہوں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیت جاتی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں نیت گئی تھی شاہ عبد الرحیم کی تو آپ نے کہا بڑے مزیدار تھے آپ کے چنے آپ کو وہ مزہ بھی آیا جو وہ چنے اٹھا کے میں نے کھائے ان کا مزہ بھی میرے آقا کو گیا آپ نے کہا مزہ بڑا آیا مزہ بڑا وہ ہم نے کھا جانا ہوتا ہے یہ سارا بکرا یہ ہم نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا جو کچھ تو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اس کا لطف اور مزہ جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے کیفیت قبول ہوتی ہے اور پھر وہ آپ کی کیفیت پہ آپ کے آکے خیرات عطا کرتی ہے آپ کو جواب ملتا ہے آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے ہاں ہاں ہو گیا ہاں ہو گیا شاہ عبد الرحیم چنے دے کے مقبول کروائے اللہ نے مقبول کیے شاہ ولی اللہ نے فیوز الحرمین میں لکھا ہے کہ میں خود مکہ میں محفل میلاد میں شریک تھا کہ دوران محفل شاہ ولی اللہ محدث حق دیلوی لکھتے کہ میں حرمین میں موجود تھا محفل ہو رہی تھی محفل میں سب کیفیت استغراق میں تھے میں نے وہ آپ سے کروایا ہوا سب نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی محفل بڑے عروج پہ تھی ذکر ہو رہا تھا ذکر میں محفل پورے عروج پہ تھی سب کی آنکھیں بند تھیں سب بیٹھے ہوئے تھے میں نے ایک دم آنکھیں کھول کے دیکھا میں نے دیکھا تو دو نور آپس میں مل رہے تھے میں نے دو نوروں کو ملتے ہوئے دیکھا تو میں نے آنکھیں پھر بند کر لی میں نے آنکھیں بند کر لی تلاش کروں
میں نے آنکھیں بند کر لی تلاش کروں، یا میں نے ایک نور کی وضاحت کر کے بات بند کر دینی ہے کہ نور مصطفیٰ کیا ہے، اس کی وضاحت کر کے میں نے بات بند کر دی۔ دو نور میں نے آپس میں ملتے دیکھے، میں نے ملتے دیکھے تو میں نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کی تو میں پوری محفل سے تھوڑا علیحدہ ہو گیا، میں مراقبے میں چلا گیا۔ مراقبہ ہوتا ہے اپنے آپ میں ڈوب کے کوئی چیز تلاش کرنا، جو دیکھا ہو اس کو اپنے اندر تلاش کرنا۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک باہر کی دنیا ایک اندر کی دنیا، میں باہر کی دنیا کو اپنے اندر کی دنیا میں تلاش کرنا شروع ہو گیا کہ یہ دو نور کیا ہیں، دو نور کیا ہیں۔ جب میں اس کو اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کی تو میرے پہ راز کھل گیا۔ یہ جو مکاشفہ قبور کرتے ہیں نا، یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے پہ راز کھلا، راز کیا کھلا کہ ایک نور محفل ہے، ذکر و فکر، ایک محفل میں جو ذکر فکر ہو رہا ہے نا، اس کا نور ہے جو بالکل عروج پہ ہے اس وقت، اور دوسرا نور ملائکہ کا نور ہے، فرشتوں کا نور ہے جو اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، ان کا نور ہے۔ وہ دونوں نور آپس میں مل رہے ہیں خوشی کی وجہ سے، وہ دونوں نور آپس میں خوشی کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ جدو بندہ ملے تو معانقہ کردہ جب پیاں پاؤندہ ہے، یہ نور آپس میں مل رہے ہیں اس وقت خوشی کی حالت میں۔ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت میرے آقا کے نور کی ایک بات کر کے بس میں نے، اللہ بھلا کرے دوڑا، تو آپ حضرت حسان بن ثابت آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں آقا کا دیدار کروں۔ دیدار تو کر ہی رہے تھے، سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتے، وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تو عَيْنِي، آپ سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے آقا کے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے دیکھنے کی کوشش کی، جب میں نے کیفیت میں دیکھنے کی کوشش کی تو وہ نور میرے پہ کھلنا شروع ہو گیا، میں نے ایسے آنکھیں بند کر دی۔ آپ کہتے ہیں اگر میں آنکھیں بند نہ کرتا تو یقین کامل تھا کہ میں اندھا ہو جاتا۔ میں اس کے نور کی حقیقت کی طرف جانا چاہتا تھا تو میری آنکھیں نہ برداشت کر سکیں اور میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ جبریل کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں آقا کے نور کو دیکھوں، میں آقا کے نور کو دیکھوں۔ ایک دفعہ تو اللہ کی عنایت کی وجہ سے بچ گیا نا، وہ جب جبل ابی قبیس پہ یہ ٹھہر گیا تو اللہ نے آگے نہ آنے دیا، آگے آ جاتا تو سمجھ آ جاتی، سمجھ نہ آ جاتی موقع ہی جاندہ، تو آگے نہ آ سکا، میرے اللہ کے فضل کی وجہ سے بچ گیا۔ کہتا کہ میں نے کہا کہ میں آقا کے نور کو دیکھوں، میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا تو میں نے آقا کی طرف نگاہ اٹھائی۔ جب میں نے اس ارادے سے آقا کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ میرے پہ کھلنا شروع ہو گیا، میں نے اپنے دونوں پر اپنے آگے کر لیا۔ این ممکن تھا کہ نور اندھا ہو جاتا، جبریل کو تو آپ نور کہتے ہیں نا، این ممکن تھا کہ وہ نور اندھا ہو جاتا۔ حضور اس نور کا اس نور کا اتنا فرق ہے، اس نور کے سامنے نور اندھا ہو جاتا ہے، فرشتے کا نور اندھا ہو جاتا ہے۔ ایک وہ چمک، بس میرا وجد ہے کیا کروں، ایک وہ چمک پڑے موسیٰ پہ تو موسیٰ جس کی طرف دیکھے وہ اندھا ہو جائے۔ گلی بازار میں لوگ اندھا ہونا شروع ہو گئے، جس کی آنکھ میں آنکھ پڑے وہ اندھا ہو جائے۔ آپ کی بیوی کیا نام تھا، کوئی ہے کسی کو یاد؟ سارا، صفورہ، اوہ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ اے مولویوں نے سانو فائدہ ہوندہ، مولوی پھر فرنٹ کٹ دیندے نا تقریراں والے پڑھ کے اسی موڑ سانو سمجھ کو نہیں ہوندی۔ حضرت صفورہ آپ نے پہلے دس دیتا کہ میری طرف نہ دیکھنا، اندھی ہو جائیں گی۔ ہن آپ ویکھن نہ تے مڑ کی ویکھن، حضور تسی دو اکھاں اپنیاں انج بند کر لو، باقی سارا ویکھن ہی نہیں رہ جاتا۔ تسی بندے دا کی ویکھو، نک، وہ تو تسی نک ویکھیا بندہ تے نہیں ویکھیا۔ تسی بندے دی ویکھو گل، تسی گل ویکھی بندہ تے نہیں ویکھیا۔ تسی بندے دی ویکھو ہوٹھ، تسی ہوٹھ ویکھے نے بندہ تے نہیں ویکھیا۔
और तुसी बंदे दी अख वेखो, तुसी बंदा ही वेख लिया। अख हजूर बंदे दे वजूद विच वख हुंदी है। अख दिल दा रस्ता हुंदा है, दिल दे पर्दे खुलदे ने। अख च जितना कोई वेखना चाहे उतना दिसदा है, ते जितना कोई दिखना चाहे उतना दिखा सकदा। जितना कोई दिसना चाहे अख च उतना दिस जाता है, ते जितना कोई वेखना चाहे उतना वेख लेंदा है। जे दरम्यान दोवां दी नीयत एक हो जावे सब कुछ एक हो जाता है। ये अख ही जिहड़ी एक मिक कर देंदी सरकार। जो उन्होंने कहा एक बारी वेखण दिओ, ते आपने आख्या फिर एक अख नाल वेख ला। अज ते सफूरा आपने एक अख नाल वेख्या, अख उड़ गई, तबीयत भी उड़ गई, तबीयत भी अरूज पे चली गई। एक आंख तो नजराना पेश हो गई, पर उसके बदले में एक खजाना मिल गया। नजराने के बदले में खजाना मिले। नजराने रोज जाते हैं, खजाने रोज आते हैं। आपने देखा, देखने के बदले में आंख चली गई, अंदर अरूज पकड़ गया। आपकी सहेलियों ने आपको कहा कि ना वेंदियों ते ना कानी हुंदियों। उन्हें कहा तुहानू की पता, ये तो चस आवे तो फिर पता लगता है भी अख की है। उन्हें कहा तू तो मतलब अजे भी नहीं हटती पई। उस आख्या मेरी चस हटे तो मैं हटा। उन्हें कहा मेरी अंदर दे विच जिहड़ा मज़ा आया है उन्होंने वेखण नाल, वो मज़ा मेरे अंदरों हटे तो वो गल खत्म होवे। मज़ा 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 मज़ा। सहेलियां च कुछ कमी, कोई इंज ते कोई इंज ते कोई इंज ते कोई इंज। पीर साहब ने पानी पी लिया ना घोड़े उत्ते बह के सब दे सामने, ते नाल चूरी भी कट के खा ली, ते रोज़ा भी रखा होया। सारे मुरीद इंज। उन्हें कहा पीर किवें दा, शरीयत के खिलाफ। उस आख्या जान छुट्टी, कल्ले रह गया, यार नूं याद करांगे, यार नूं याद करांगे। इन्हां ते जान खाधी हुई है, कदी इदू फोन ते कदी इदू फोन ते कदी इदू फोन। साह ही बंद कर लेंदे। बकरी बीमार हो गई, मझ दे थण खराब हो गए, मझ नवी लैनी, बालड़ी बाल नहीं पी जमदी। किस मुसीबत नूं मैं पै गया और मैनू यार दे नाल रहण दिओ, यार दी कोई गल कहण दिओ। बात किधर की किधर, क्या बात हो रही। हाँ ओ खुदा आपका भला करे। एक अख चली गई, कुछ सहेलियां इंज कुछ इंज कुछ इंज कुछ रह गई। कुछ दिन गुजरे, महीना लग गया। आख्या यार मैं मोड़ आ गई, वक्त आ गया। आप आंदे ने मैं मोड़ वेखना। उन्हें आख्या भी रोटी राटी पका बानी, को कम कुम कर बानी, घर दा छोटा मोटा ये वो उरा परा दुनिया दा खेल खूल चलिया आया तेरे नाल। ते अख दुई भी चली जासी, नाल सानू भी रंडन करन लगे हो। की करदे हो, छड्डो पर इस गल नूं। आप आंदे मुड़ तुसी नहीं छड्डिया, तुहानू लंतरानी फरमाया गया, मुड़ तुसी नहीं बाज आए, फिर असी भी नहीं बाज आउणा। असी नहीं रह सकते, असी उंज ही खुदकशी कर लैनी, असी मर जाना जे तुसीं सानू ये अता ना कीता। आप दी कैफियत जदों बनी, आपने आख्या हुण ते मिलना ही चाहिए। आपने इंज कपड़ा हटाया। आप कपड़ा रखते थे। अल्लाह मालिक ने फरमाया जो मेरी मुलाकात के दौरान, मुलाकात हुई नहीं, अल्लाह माफ करे, जो मेरे पास आने के दौरान आपने कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों में से कपड़ा काट के अपनी आंखों के आगे बांध ले। ये अब वापस नहीं हो सकता जो तुझे देखे, तेरी आंख में देखे और फिर अंधा ना हो, ये नहीं हो सकता। कपड़ा बांध लो, अपना रास्ता देख के चल लिया करो, किसी की आंखों में आंखें डाल के ना बात करो। इसके बाद हजरत सफूरा जो है उनकी आंख गई। अब दूसरी आंख के लिए उन्होंने फिर मुतालबा कर दिया कि मैं देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। बैटरी कमजोर हो गई, बैटरी कमजोर हो गई, चार्ज करनी है, चार्ज करनी है, मैं देखना चाहिए। कमजोर क्यों हुई है? हाय 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 राजा साहब, बैटरी फिर कमजोर क्यों हुई है? वेख्या ते आ तुसीं, बैटरी तां कमजोर हुई है, दुई अख बाकी आई दुनिया वेंदी रही, बैटरी कमजोर हो गई, बैटरी कमजोर हो गई। 30 दिन गुजार के आया, इदू भी डिठा है, इदू भी डिठा है, ते इदू भी डिठा है, ते इदू भी डिठा है, ते बैटरी कमजोर हुई हुई है। हुण फिर तुहाडे कोल आके गल भी तुहाडी सुननी है, वेखना भी तुहाडे लू, बैटरी भी चार्ज करनी। आख्या वेखना है, ठीक है। जो वेख्या ना आपने बिल्कुल अरूज ते आ गया इश्क, आपने कपड़ा उठाया, छुट्टी। दुई अख भी हज़रत सफूरा दी गई। रात को गए, सहेलियां आईयां, उन्होंने आके पूछा
بے کی کیتا ہی تینوں آکھ دیاں نہیں رہیاں ہن ٹردی وانی ٹھڈے لیندی وانی سوٹی ہاتھ وچ پھدی ٹو ٹو کے ٹرنی ہے ہم نے کہا تینوں کی پتا تانوں کی پتا اور جتھے ہون اندر ہے اوتھے تے کدی اندر ہی نہیں ہوئے ہون تے اندر باہر ہون نو پھردا ہے تانوں پتہ ہی نہیں تسی کسے میرے کو آنا ہے تے آؤ کسے نہیں آنا تے نہ آؤ ساڈا تہاڈا سلام ہی ٹھیک نہیں تو جاؤ اپنے اپنے گھراں سانو رہن دیو جویں دے اسی ہاں سانو اوویں ہی رہن دیو سانو ہن کوئی ٹھگ آکے سانو ہن کوئی پلیت آکے سانو ہن کوئی کچھ آکے بس ساڈیاں ہن لگ گئیاں نے بس پچھلی عمر ساڈیاں لگ گئیاں نے ہن جویں گزری اوویں گزاراں گے تے ود گزاراں گے آپ نے ایک جملہ بولیا آپ آندے نے ایک آنکھ جس طرح تسی میں نہ ذکر کر دیا ہوں پہلے تے ایک گئی او دی تے گل ختم ہو گئی کیونکہ میں ٹردی پھردی ساں ایک اکھ سی او دے نال میں ویکھیا تسی دا ذکر کر دیا ہوں اے لاکھ اکھ ہوندی روز دیدار ہوندا روز قربان ہوندی اے تے اکھ ہی ایک سی میرے کو اتنا جملہ بولنا دونوں آنکھیں صاف ہو گئی دونوں سے نظر آنا دونوں آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو گیا جمال حق عطا ہوا کمال حق عطا ہوا یہ وہ نور ہے جو میرے آقا کا نور ہے حضور میرے آقا کے نور سے کوئی واقف ہی نہیں ہے کوئی واقف ہی نہیں ہے یہاں ایک بندہ ہے اس نے شعر لکھے ہیں 2-3 میں کہو تو پھر یہ بندہ کیڑا ہے بندے دا پڑھ دو انداز دے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ لکھتے ہیں یہ نا اپنا گھر بار جو ہے نا سارا بیچ بچا کے چھوڑ چھاڑ کے مدینہ چلے گئے سب کچھ چھوڑ کہا جی ہون پھر کشتیاں جلا کے آ گئے ہون تے کوئی نہ ایسی گل پہ پیچھے کچھ شہر رہ گئی سب کچھ کٹ کٹ کے وٹا وٹو کے آ گئے اسی آ گئے دوڑے کو اے بندہ ایڈا عالم ہے ایڈا فاضل ہے ایڈا پڑھیا ہے اے دے مریداں دونوں میں نام دستے نہ دونوں آپ پہ پتہ لگ جیسے پیر کیسا ہے مریداں نام تو سنے انہیں مولانا رشید احمد گنگوہی آپ کبھی مدرسہ لائن میں جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا بندہ ہے مولانا رشید احمد گنگوہی یہ امداد اللہ مہاجر مکی کا مرید ہے مولانا قاسم نانوتوی یہ آپ کا مرید ہے مولانا اشرف علی تھانوی یہ آپ کا مرید ہے عقیدے دیکھو آگے آگے عقیدے دیکھو میں اگلی گلاں وچوں نہیں کرنا چاہتا کھلواڑ پیدا ہوتا ہے وہ میں باتیں نہیں کرنا چاہتا یہ اس بندے کے مرید ہے اور اس بندے کا عقیدہ اپنے آپ دیکھنا ہے یہ آگے جڑی بات ہے کھچڑی پکی نا ایدی اسی گل نہیں کرتا جیڑا اے بندہ اے دا عقیدہ ویکھنا ہے یہ علماء دیوبند کے کابر ہے یہ جو اس کے مرید ہے اور یہ بندہ اس کی نیت کر کے نثار آپ پہ گھر بار یا رسول یہ اب جا کے نا وہاں لکھ رہا ہے وہاں پیش کر رہا ہے میرے آقا کر کے نثار آپ پہ گھر بار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پہ گھر بار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول عالم نہ فاضل پارسا نہ متقی ہوں میں انج کر کے اپنے علماں دے کاغذ انج پاڑنے پاؤندے نے انج کتاباں پاڑنیاں پاؤندیاں نے علماں دے سلطان کو جا کے امی لقب جنہاں نو سمجھ نہیں نہ آئی کاش ان کو سمجھ آ جائے عالم نہ فاضل پارسا نہ متقی ہوں میں ہوں امتی میں آپ کا گناہگار یا رسول ہوں امتی میں آپ کا گناہگار یا رسول اس کو کیا خوف لشکر عصیاں و جرم کا اس کو کیا خوف لشکر ایک نہیں لشکر اس کو کیا خوف لشکر عصیاں و جرم کا اس کو کیا خوف لشکر عصیاں و جرم کا تم ساتھ شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم ساتھ شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول یہ حضور عقیدہ جب بندے کا ہو پھر کچھ ضرورت نہیں ہے میرے آقا نے تو فرمایا
تجھے اب زبیر بن عوام یہ رات گزارنے کی وجہ سے اب تو تجھے کچھ ضرورت نہیں ہے، ساری زندگی تو کوئی بھی عمل نہ کرے تیرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، تو کوئی عمل بھی نہ کرے تیرا کوئی نقصان، کیوں کہ تو نے میری یاد میں ایک پہاڑ پہ ایک رات گزار دی، کبھی مجھے دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا، تجھے کھڑا کیا۔ حضرت عثمان غنی کو میرے آقا نے فرمایا اپنے حجرے میں جاتے ہوئے، ممبر سے نکل کے اپنے حجرے پہ جاتے ہوئے، آپ کے بال کھلے ہوئے تھے، وہ زلف عنبریں لہرا رہی تھیں، تو آپ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، آپ کی آنکھیں مبارک بند تھیں، تو آپ کی چشمان اقدس آپ نے نیم گوں کی ہوئی تھی، اور آپ جا رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے اب میرے عثمان کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اب میرے عثمان کا کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب میرے عثمان کا کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کے اندر عشق رسول اللہ آنے کی دیر ہے حضور، اس کے بعد باتیں کریں گے پھر کیا ہوتا ہے، پھر تبدیلیاں جو آپ لیں گے نا، جو آپ تبدیلیاں محسوس کریں گے حضور، ان کی باتیں ہی بعد میں ہونی، پہلے کیا پتا کسی وما علینا الا البلاغ۔ بہت ہی ٹائم لیتا ہوں میں، بہت بالکل دل سے قسم خدا کی، میں نا معذرت کے لفظ میں بھی ایک اردو آ جاتا ہے، میں دل تو معافی منگنا تھوڑے کو، میں نا آپ کا بہت ٹائم لے لیتا ہوں، میری اپنی کیفیت ہوتی، میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے 10 منٹ کا بات کرنی ہے، میرے دل میں صرف اتنا ہی ہوتا ہے، پھر مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر میں ناسمجھی میں جو کرتا چلا جاتا ہوں وہ پھر میں اس طرح ہو جاتا ہوں، پھر مجھے سمجھ معاف کرنا سب، میں آپ کو تھکا دیتا ہوں، آپ کو میں تنگ کرتا ہوں۔ اللہ کرے دونوں نا ایک خواب آ جاوے، اے میری نشست آئی نا دونوں ایک خواب آ جاوے، اس خواب صرف دونوں دس دیتا جاوے بھی جو ایتھے ہوندہ ہے وہ پھر کی ہوندہ ہے، اے جڑے وچ جا کے جھوڑے ہیں نا یہ نکل جاواں، یہ دوئی اکھ جنہ چر نہ انی ہوئے انہ چر نکل دے نہیں، ایک اکھنے بھی ہو جاوے نا تے نکل دے نہیں، جب تک دو میں انیاں نہ ہومن پوریاں گھٹ کے بند ہومن تے پھر اندرلیاں جڑیاں پوریاں شک ہو جاون پھر شک نکل دے نہیں، ورنہ یہ شک دی دنیا ہے۔ عالم اسباب دی دنیا نا، ایتھے اینو انج پراں کریے تے پراں ہوندا ہے، اینو اُراں کریے تے اُراں ہوندا ہے، جے آپ دے آپ غور کرنا ہے، ایتھے کو کپڑا ہوئے تے تسی بالکل نہ میں دیو تے اپنے آپ مینو کپڑا ہو جا تے اے انج ہو جاوے، ایتھے کو کپڑا ہوئے تسی ویندے نہ پے وہ بھی نکائیں پرا تے مڑ میں آکھا اُراں ہو جا تے انج اُراں ہو جاوے، اے عالم اسباب تو باہر نکل گئی گل کہ سبب نکل گیا نا، سبب سے نا ہاتھ میرا تے سبب وچوں نکل گیا، سبب جدو باہر نکلے تے انہوں مندا ہے، ہائے 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 کاش کاش سمجھ آوے، سبب جدو نکل جاوے ادو مندا ہے تے سبب نو عام سمجھدا ہے، وہ جن نے تینوں ہاتھ تے عقل تے شعور دیتا تینوں آکھیا نو پراں کر لا پورا کر لا، وہی تے خدا ہے، وہ تیرے ویچے کوئی جدا نہیں، تو انہوں اندے کے پردہ رکھ کے تے انہوں مننا ہے، اندے ویچ انہوں کیوں نہیں مننا، انہیں جو تینوں دیتا ہے پراں تے اوراں کرن واسطے تے اندے ویچ مان لے، وچو کٹ کے انہوں مننا ہے، انہوں ویچ رکھ کے من تینوں چاس ہو سی تے جے تیرے ویچ ہی نہ آیا پھر مننے دی چاس کے میں ہو سی، یہ سارے اسباب ہو دے تیرے ویچ نے، تو ساہ پہ لینا ہے، تو بولدا پہ ہے، وہ سندا پہ ہے، جی تو انہوں میں دو مان واکھاں جیڑا ہے بولدا ہے، اے میں نو کٹ کے دسے کتھو بولدا ہے، بھئی آواز ہے نا، اے کتھو بولدا ہے، اے میں نو کٹ کے دسے، ایتھے زبان ہے، گوشت دی، تے وچ ساہ ہے، تے اندر سارا گوشت ہے، تے گوشت دے وچوں ہی گوشت بولی جاندا ہے، عجب نہیں، بے گوشت ہے وچوں ساہ نکلدا ہے، او بولی جاندا ہے، تو انہوں سمجھ آئی جاندی، اے عجب نہیں، تے نک گوشت ہے، نہیں پیا سندا
یہ گوشت سنی جاندہ ہے اجے سمجھ ہی نہیں آتا گوشت بولی جاندہ ہے گوشت سنی جاندہ ہے دند پیسی جاندے نے زبان چکھی جاندی زبان گوشت ہے اے ہاتھ گوشت ہے او شاہ ہاتھ تے رکھو نہیں چکھدا او شاہ گوشت ایتھے رکھو چکھی جاندی نال بولی جاندی اجے منی ہی نہیں جاندہ کیوں نہیں مننا ہے من لے آج من لے بس جن کی وجہ سے تو ہے بس ان کی پناہ میں آ جا بس آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا آج مان لے آج مان ہمارے سامنے نا دراصل تسی ایک بندہ کسی کمرے بند کر دیو انہوں خوراک دے رہو انہوں فیڈر دیو انہوں خوراک دیو انہوں وڈا کر دیو جوان کر دیو انہوں انج بار کٹ کے ایتھے لے آؤ پھر تو سارے انہوں ویکھو عمر ہوئے ہو دی 30 سال 35 سال تو بندہ کٹ کے لیا کے ایتھے کھڑا کر دیو تے سارے انہوں ویکھو پھر او دے تے اپنے فرق محسوس کرو تو انہوں سارے انہوں میں ڈائریاں دے دیواں کتاباں دے دیواں تو انہوں سارے انہوں شعور دے کے تو انہوں پینسلاں دے دیواں تو انہوں آکھاں اس بندے تے اپنی ذات تے تقابل کر کے لکھو اس بندے نے کی کیتا ہے بندیاں تو جدا کیتا ہے تے 40 سالوں دی عمر کرتی انہوں ایتھے لیا کھڑا کر دے تو سارے انج کرن لگ پو توبہ توبہ یہ بندہ ہے یہ ویکھنے چتا بندہ ہے پر یہ کی ہے تسی وہ دی ذات دا اپنی ذات ساریاں او دے تے دوڑے جدریاں تبدیلیاں نے انہوں نے محسوس ہی نہیں کدی کیتا کیوں تسی اپنے جائے بندے میں دے راندے ہو اتنی کرم نوازی نواز جی ممتاز جی نواز جس کو نوازا ہو ممتاز جنہوں وکھرا نوازا ہو فرق والا امتیاز والا فرق والا جنہوں وکھرا نوازیا ہو اور جس طرح ہر بندے نو اللہ نے وکھرا نوازیا آیا ہے انج تے کدی کسے بندے نے سوچی ہے تسی انج سوچو اللہ دی قربت دے درمیان دے وچ ایکو ایو ہی پردہ ہے بس تسی اس نو سوچو دیکھو تسی کتنی جلدی اللہ دے قریب